الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہ مالک کی توفیق اور فضل و کرم سے ہم وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں جو مصیبتوں کے آنے سے پہلے پڑھنا مسنون ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین آنے والے مصائب سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے انہیں یہ دعائیں بتلائی، اور ان کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئے تو دین کے بارے میں باتیں وہ بتلاتے ہیں۔ آج کی دعا کے بارے میں 2 احادیث ہیں۔ صفحہ نمبر 57 کی آخری سطر۔ پہلی دعا امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شام کے وقت 3 مرتبہ کہا، آپ میرے ساتھ نہ کہنا، بعد میں انشاءاللہ حافظ صاحب کہلوائیں گے۔ جس شخص نے شام کے وقت 3 مرتبہ کہا، اس کے بعد 1 سطر قریباً کی دعا ہے، وہ بعد میں پڑھتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو اسے اس رات بچھو کا کاٹ ڈسنا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ انہوں نے کہا، حدیث کے ایک راوی نے، ہمارے گھر والوں نے یہ دعا سیکھی تھی اور وہ اسے پڑھا کرتے تھے۔ ان کی ایک لونڈی کو ڈنک مارا گیا تو اس نے اس کی وجہ سے کوئی درد محسوس نہ کی۔ اور اس کا یہ معنی نہیں کہ آدمی یہ دعا پڑھنے کے بعد بچھو سے بچنے کی کوئی کوشش نہ کرے، یہ معنی نہیں۔ بے احتیاطی کرے نا، کسی بڑے عالم سے پوچھ لینا، جو بات میں سمجھا اس کا یہ بالکل معنی ہے۔ زمینی اسباب جو استعمال کر سکتا ہے شریعت کے مطابق ضرور کرے، ربانی سبب یہ ہے، اس کی طرف سے غفلت نہ کرے، لیکن ربانی سبب کی جو قوت ہے وہ کسی زمینی سبب کی تو نہیں ہو سکتی۔ اب دعائے مبارک سنتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ، میں اللہ تعالی کے کامل کلمات کے ساتھ ان کی مخلوق کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، اور آپ سب کو ہدایت دے دے۔ کامل کلمات، اس کا معنی کیا ہے پیچھے گزر چکا ہے۔ امام نووی صفحہ 55 پر اگر دیکھنا پسند کریں، فٹ نوٹ میں کامل کے انہوں نے 3 معانی بیان فرمائے ہیں۔ جگہ مل گئی ہے؟ جو آپ دیا کریں، سارے میری طرح تھکے ہوئے ہیں، وہ نہ۔ 3 معنی ہے۔ پہلا، جن میں کوئی نقص یا عیب نہ ہو، اللہ بہتر جانے، کوئی شک نہیں۔ دوسرا معنی، نفع دینے والے، شفا دینے والے، کوئی شک نہیں ہے۔ شک ہے مجھ میں، شک ہو سکتا ہے کسی اور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ناممکن ہے۔ تیسرا فائدہ، یہاں ان سے مراد
قرآن کریم ہے۔ اللہ بہتر جانے، لیکن تینوں معانی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک نظر آتے ہیں۔ آئیے سبق کی طرف۔ اسی بارے میں دوسری حدیث بعد میں دہرا لینا انشاءاللہ۔ امام مسلم نے صفحہ نمبر 59، امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ بلا شبہ انہوں نے بیان کیا، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ شب بچھونی کے ڈنگ مارنے سے مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم شام کے وقت پڑھتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، شام کو یہ پڑھ لیتے تو کیا ہوتا؟ لم تضرک، وہ تمہیں ضرر نہ پہنچاتی، وہ تمہیں بولیے ضرر نہ پہنچاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے وہ سچ ہے۔ میرے اور آپ کے ماننے خوش قسمتی سے، نہ ماننے بدبختی سے، اللہ بدبختی سے بچاؤ، اس کی حقانیت اور صداقت میں کوئی فرق۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔